حدیث نمبر 7 عن انس، یہ ہوگی آپ کے پاس، اذا قرأ الامام فانصتوا، یہ بھی نہیں مل نہیں رہی، نہیں تو لکھ لو تھوڑا سا جملہ ہے، اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے خاموش ہو جاؤ۔ یہ کتاب القراءت صفحہ 135، حدیث نمبر 313، نوٹ لکھو، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ طرز استدلال پہلے بتا چکا ہوں، جب امام پڑھے انصتوا، حدیث نمبر 8، عن ابی ہریرہ، یہ بھی آپ کو لکھنی پڑے گی، ہے یا نہیں پتہ نہیں، عن ابی ہریرہ تھا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تیار ہے لیکن اپنے دلائل ہو جائیں، پھر دوسروں پر بھی تبصرہ ہو جائے، ٹائم بہت شارٹ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان من صلاۃ یجہر فیہا الامام، کوئی نماز نہیں کہ امام اس میں جار کرے۔ یہ جار والی جتنی روایتیں ہیں سب ہماری دلیل ہیں، کیونکہ غیر مقلد اس تقسیم کے قائل نہیں۔ یجہر فیہا الامام بالقراءۃ فلیس لأحد ان یقرأ معہ، کسی کے لیے جائز نہیں کہ قرات کرے امام کے ساتھ، ان یقرأ معہ، یہ کتاب القراءت صفحہ 144 اور حدیث نمبر 329، حدیث نمبر 9، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کو لکھنی ہوگی، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم الکتاب فہی خداج، ہر نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، الا صلاۃ خلف امام، مگر نماز امام کے پیچھے، خلف امام، امام کے پیچھے، وہ خداج نہیں۔ کتاب القراءت صفحہ 195، حدیث نمبر 427، کتنی حدیثیں ہو گئی؟ حدیث نمبر 10، عن جابر، یہ ہے آپ کے پاس لکھی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ،
روایت کی سندیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ ارواء الغلیل ہے، ارواء الغلیل، اور یہ محدث البانی کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر ہے 268۔ اس پر یہ نوٹ کر لو، 20 سے بلکہ بعض علماء نے اس کی 40 سندیں ذکر کی اس روایت کی، لیکن سب پہ جرا ہے۔ اگر سند کو غلط پیش کی جرا ہوگی۔ ہم پیش کر رہے ہیں اس کو رواہ احمد بن منی فی مسندہ، آپ کے پاس لکھی ہے نا؟ باقی سندے کچھ میں نے بھی لکھ دی ہے جان بوجھ کے، متعدد اسانید۔ اس میں ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مناظرہ میں سند کے بدلنے سے حدیث کا عدد بھی بدل جاتا ہے، جتنی سندیں اتنی حدیث ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہو۔ جہاں پر یہ سند ہے اخبرنا اسحاق الازرق، حدثنا سفیان وشریک عن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ ابن شداد عن جابر، یہ روایت ہے عن جابر۔ اس پر البانی کہتا ہے قلت وہذا سند ظاہرہ السیاۃ ولذالک قال البوصیری فی الزوائد سندہ صحیح، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ کما بینتہ فی زوائد المسانید العشرہ، فی زوائد المسانید۔ آگے اور عبارت بھی اس کی لکھ لو۔ ان الثواب فیہ انہ مرسل ولکنہ مرسل صحیح الاسناد۔ یہ مرسل ہے، مرسل ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا اور ہے صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ اس سند پر کوئی اعتراض نہیں، بالکل صحیح سند، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے، مقتدی کو اپنے پڑھنے کی اجازت ہو نہیں، وہ امام والی قرات مقتدی کو کافی ہے۔ صحیح سند کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 10۔ یہ 10 احادیث، اس پر اور بھی بہت ساری ہے، لیکن صرف نمونہ پیش کرنا تھا۔ قرآن پاک کی آیت اور 10 احادیث،
جو فیصلہ کر رہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے دلائل میں اتنا کافی ہے، ویسے تو بہت ساری روایات ہیں ستہ میں، لیکن ان کو ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ اپنے کاغذ دیکھیں کون سی روایت رہ گئی۔ حدیث نمبر 4، بس 4 سے یہ خطابی دلیل ہے، یہ بتا دوں آپ کو، یہ تقریب تام والی دلیل ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دی تھی۔ خطابی دلیل ہے عوامی، خطابی اور تحقیقی میں فرق ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اس کو میں نے فی الحال چھوڑ دیا۔ اصل میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے 2 آدمیوں کے آسرے پر، چل نہیں سکتے تھے، اور آپ مسجد نبوی میں آئے۔ کیوں آئے؟ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ معذور پر نماز ہے ہی نہیں مسجد میں آنے۔ کیوں آئے تھے مسجد میں؟ آپ نے نہیں رٹا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام چلے کیوں؟ آئے حالت کیا تھی؟ ایک سائڈ پہ حضرت علی کو لیا اور دوسری سائڈ پہ حضرت فضل تھا یا کوئی تھا یہ، اور آپ وہاں حجرہ سے چلے، آپ کے قدم مبارک لڑکھڑا رہے تھے، کسکے آ رہے تھے زمین پر، اور اس حالت میں آپ آئے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، اتنا اہتمام کیا۔ حالات کئی مسئلہ ہے، معذور کے لیے مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں، یہ صرف رائے بندی پروگرام میں حدیث کا مفہوم بدلا ہے۔ تو سمجھ آئیے بات، اللہ کے نبی آئے مسجد میں ایسی حالت میں ابو بکر صدیق کی خلافت کو پکا کرنے کے لیے، علی کو ساتھ لے کے آئے۔ کل کوئی بے ایمان یہ نہ کہے کہ نبی پاک کو تو پتہ نہیں تھا جی ابو بکر مصلی پہ آ گیا، پتہ نہیں تھا۔ آپ اچھا ہو سکتا ہے جی حضرت علی نہیں تھے، حضرت علی کو ساتھ لیا، اور جب وہاں پر پہنچے تو اگلی بات بھی سنو، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر، ابو بکر جتنی قرات کر چکے تھے اللہ کے رسول نے اس سے آگے بڑھنا شروع کیا، اس سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ معلوم ہوتا ہے ابو بکر کی نماز اتنی کامل ہے جو پیغمبر کی نماز کے لیے بنا بن سکتی ہے، بنیاد بن سکتی ہے، اتنی کامل نماز ہے۔ آپ نے آگے شروع کیا، ابو بکر پیچھے آنے لگے، آپ نے فرمایا مکانت، ابو بکر اب یہ تیری جگہ ہے، حالانکہ جگہ رسول پاک کی تھی، مکانت اپنی جگہ پہ رہو۔ یہ مصلی تو دینا تھا، آپ اس لیے تشریف لائے، اور جہاں فاتحہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آپ نے کہاں سے قرات شروع کی، جہاں ابو بکر صدیق پہنچ چکے تھے۔ اگر فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے قرات کرتے، فاتحہ پڑھتے۔ آپ کا اوپر سے قرات لینا آخری نماز میں یہ دلیل تھی کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا شرط نہیں، اور اس لیے کہ آپ نے اقتداء کی اور پھر امامت کی۔ سمجھ آئیے یا گئی ہے جی؟ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی، بلکہ
آپ چائے پی کے آئے. ہے لیکن کوئی ٹائم پچھلے ٹائم تو راتی مسائل کا پھر اتنا قائم نہیں. دوست کے بعد مسائل رکھیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک اگر اس نے پا لیا رکوع میں اور قرات نہیں کی تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر فاتحہ پڑھنی ضروری ہوئی؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے، پہلی عنوان اس پر بھی ہے. اب ذرا دیکھو جی، فریق مخالف کے دلائل سے پہلے فریق مخالف کا نظریہ کیا ہے؟ فاتحہ خلف الامام کے متعلق بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ یہ فاتحہ خلف الامام فرض ہے، رکن ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے موجودہ جتنے ہیں وہ تو اس کو پورا فرض کہتے ہیں کہ یہ فاتحہ بالکل فرض ہے. یہ آپ کے مسائل ہیں. ابو الحسن مبشر احمد ربانی، یہ موجودہ مناظرین کا بابا، غیر مقلدین مناظرین کے لیے انجن یہ ہے. یہ صفحہ نمبر 127 پہلی جلد، اس میں یہ بات کرتا ہے 26 پر لکھتا ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آگے کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا جو بھی نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی منفرد ہو یا رکوع پانے والا، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی
نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صفحہ 127 ہے۔ کس کا فتویٰ دے رہے ہیں؟ نماز ہونے کا نہ ہونے کا؟ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے علی زئی صاحب، حافظ زبیر علی زئی، اس کا نیا ہے فتاوی علمیہ، واقعی علمی ہے۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 320 ہے، صفحہ 320۔ اس پر لکھتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے امام ہو یا منفرد و مقتدی۔ یہ صفحہ نمبر 320 فتاوی علمیہ، علی زئی صاحب۔ یہ فتاوی محمدیہ، اس میں یہ مولوی مبشر کا استاد ہے مفتی محمد عبید اللہ خان عفیف۔ یہ کہتے ہیں فاتحہ کے علاوہ، اچھا نہیں، یہ کدھر گیا؟ ترک فاتحہ سے ہر نماز بیکار ہے، صفحہ نمبر 339۔ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز مقبول نہیں، یہ بھی صفحہ نمبر 339 فتاوی محمدیہ۔ ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، ہر نماز میں فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کی پر مزید ضرورت نہیں۔ اب ذرا دوسرا رخ تصویر کا، یہ توضیح الکلام والا بزرگ، صفحہ نمبر 71 ہے، 71، 70 اور 171۔ یہ عبارت بڑی عام ہے، کہتا ہے امام بخاری سے لے کر دور کریم کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ یہ صفحہ 71 کہتا ہے کہ محققین علماء اہل حدیث کا یہ دعویٰ نہیں، یہ ابن الحمار پتہ نہیں کون ہے دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب یہ توضیح الکلام، اسی طرح یہ خیر الکلام اسی مسئلہ پر الحاج حافظ محمد صاحب گوندلوی، جس کا یہ صفحہ 33 ہے، 33، اس میں یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 33، ہمارا تو یہ مسلک ہے، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فرعی اختلافی ہونے کی بنا پر
فرعی اختلافی ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے، بس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں، خواہ نماز جاری ہو یا صرف اپنی تحقیق پر عمل کرے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل سے نقل کیا وَهَذَا النَّبِيُّ، وہ جو عبارت میں پہلے بتلا رہا تھا، هَذَا النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ وَهَذَا مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ وَهَذَا الثَّوْرِيُّ فِي أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهَذَا الْأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ وَهَذَا اللَّيْثُ فِي أَهْلِ مِصْرَ ما قالوا لرجل صلى وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة۔ کیا مطلب؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اور تابعین میں اہل حجاز میں مالک، اہل عراق میں امام ثوری، اہل شام میں امام اوزاعی، اہل مصر میں امام لیث ہیں، ان میں سے کسی نے ایسے شخص کی نماز کو باطل نہیں کہا جس نے نماز میں امام کی اقتدا کی اور قرات نہ کی۔ یہ صفحہ نمبر 33 ہے، حافظ محمد گوندلوی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے علماء اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ نماز باطل نہیں، ہمارا یہ فتویٰ نہیں ہے، جبکہ یہ مولوی زبیر علی گئی اور یہ مبشر جو موجودہ نئے نسل ہے یہ کہتی ہے نماز ہی نہیں، بغیر فاتحہ کے نماز ہے ہی نہیں۔ نماز ہے ہی نہیں۔ اب پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم میں کون مسلمان ہے، کون بے ایمان ہے۔ مسئلہ نماز کا ہے، بابا کہتے ہیں نماز ہو جاتی، ہم نہیں کہتے، امام بخاری سے لے کر آج تک کسی اہل حدیث نے نہیں کہا، اور صحابہ تابعین کوئی بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ جو امام کے پیچھے قرات نہ کرے اس کی نماز صلاۃ باطلہ، یہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ اب صحابہ نے فتویٰ نہیں دیا، تابعین نے نہیں دیا، امام مالک، امام لیث، امام اوزاعی، یہ بڑے بزرگ وہ فتویٰ نہیں دیتے، اور موجودہ جو غیر مقلد ہے یہ فتویٰ لگا رہا ہے، تو بات ہوئی ہے کہ یہ اصل غالی ہے، اور میں نے کیا کہا یہ بدعتی ہے۔ اس مسئلہ میں یہ کیا ہے؟ اہل بدعت، اس
لیے کہا کہ یہ فتویٰ نہ کسی صحابی کا ہے، نہ تابعی کا ہے، نہ اماموں کا ہے، یہ فتویٰ ان کا اپنا گدھے کی لات ہے، یہ تحقیق نہیں۔ اس لیے اس فتویٰ والے مسئلہ میں ہمارا اختلاف ہے کہ نماز باطل ہے، ہم کہتے ہیں یہ بدعت اور غلو اور ضلالت ہے۔ تمہارا یہ فتویٰ ضلالت پہ مبنی ہے، بدعت پہ مبنی ہے، اور ہمارا جھگڑا بھی اسی فتویٰ میں ہے، باقی مسئلے اپنے مقام پہ۔ اب ذرا دیکھو جی، یہ بزرگ پرچی لکھتا ہے کوئی، حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ کا جملہ یہ حضرت قتادہ کا ہے۔ یہ بزرگوں آپ نے پتہ نہیں کس کہاں پڑھا ہے، قتادہ کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام زہری کا ہے، زہری، تو ہم کہتے ہیں زہری کا سب کیا ہے، زہری تابعی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، لوگ رک گئے تھے قرات سے۔ زہری نے کس کو دیکھا تھا؟ صحابہ کو۔ صحابہ کا حال بیان کر رہا ہے کہ صحابہ قرات کرنے سے رک گئے، تو اس پر کون سا اعتراض ہے اگر امام زہری کا ہو؟ لیکن ابو داؤد میں موجود ہے قال ابو ہریرہ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، یہ جہاں پر موجود ہے ابو داؤد میں قال ابو ہریرہ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، اگر قال زہری بھی ہو تب بھی ہمارے مسلک پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قتادہ والی بات پتہ نہیں آپ نے کہاں سے لی۔ اب دیکھیں جی غیر مقلدین کے دلائل، غیر مقلدین کی دلیل کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ جلدی بولے، ختم کریں اسے۔ چار، کون کون سی؟ مقتدی کی صراحت، فاتحہ کی صراحت، نماز کے بطلان کی صراحت، ما زاد علی الفاتحہ سے ممانعت۔ کتنی شرطیں؟ ان چار شرطوں والی دلیل آج تک غیر مقلد ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں جو صرف دکھلانے کتنی بھی پیش کر دے، سندوں کی بات تو بعد دے، اور ان چار شرطوں والی دلیل آج تک کتب حدیث میں نہ کوئی حدیث ہے، اور قرآن سے ویسی دامن خالی ہے، قرآن والے مسئلہ میں بالکل خالی، اور رہ گئی حدیث، ایک حدیث بھی نہیں جس میں مقتدی کی صراحت، فاتحہ کی صراحت، نماز کا بطلان اور ما زاد علی الفاتحہ سے منع، جو غیر مقلدین کا اصل مسئلہ ہے، اور اس مسئلہ پر جو جھگڑا ہے، جھگڑا کا فیصلہ تب ہوگا کہ یہ چار شرطیں پائی جائیں دلیل میں، لیکن ایسی شرطوں والی دلیل آج تک نہ ہوئی نہ ایسا ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے ہی نہیں۔ دعویٰ تو بڑا سنتے ہیں، رات مناظر کیا پڑھ رہا تھا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، نہ نکلا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب بعد کے غیر مقلدین نے جب بار بار ان کو چیلنج ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے ہیں، صحابہ کا فام پیش کرتے ہیں، تم بھی ہمت کرو قرآن پیش کرو، غیر مقلدین نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے انہوں نے بھی مرزا قادیانی اور عمر شریفی کی طرح ایسے پیش کرنا شروع کی۔ اب ایک آیت آئی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہے قرات خلف الامام پر، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو کوشش کرے۔ اب یہ کیسے استدلال ہے؟ کہتے ہیں امام والی قرات مقتدی کو کافی نہیں ہوگی، جہاں پر تیر لگائے، لیس للانسان الا ما سعی۔ ہم کہتے ہیں 14 صدیوں میں کسی صحابی نے یہ معنی سمجھا ہو، تابعی نے، تبع تابعی نے، کسی معتبر
پر بیکی نے جرا کی ہے. بیکی کی جرا کا کون سا اعتبار ہے؟ کہتے ہیں اس روایت پر خود بیکی نے جرا کی. معلوم ہوتا ہے بیکی کوئی بہت بڑا علامہ ہے. بیکی کی جرا کی کیا اعتبار ہے؟ بیکی ناقل ہے اور مقلد ناقل ہے، مستقل محدث نہیں ہے. جرا اور تعدیل جو ائمہ ہیں جرا تعدیل کے ان کا اعتبار ہے. بیکی کسی روایت کو صحیح کیا کہے تب کیا، کسی کو غلط کہے تب کیا، بیکی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں؟ اور تیر مارا ہے بیکی نے خود جرا کیا. سبحان اللہ. ہاں بھائی وہ تو ناقل ہے، بزرگ ہے. لیس للانسان الا ما سعى. اور سمجھے بات، ہم کہتے ہیں یہ تحریف ہے قادیانی کی طرح، ورنہ دنیا کا کوئی غیر مقلد اپنے مفہومہ بات پر صحابی، تابی، تبا تابی، کوئی معتبر مسلم مفسر. شیخ الکل نے بھی کہا کہ تفسیر ابن جریر سب سے عمدہ تفسیر ہے. اب حنفیوں کا مقابلہ کس منہ سے کرتے ہو؟ حنفیوں نے تو رسول اللہ کے صحابہ سے معنی پیش کیا ہے، اور ایسے آیت کی ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا ختم کرنا شروع کر دو لیس للانسان الا ما سعى، اور پھر اس سے بڑھ کے نقل وارد کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر. اگر یہی مطلب ہے تو ما زاد علی الفاتحہ مقتدی کیوں نہیں پڑھتا لیس للانسان الا ما سعى؟ کوئی نہیں سمجھے تو آپ، اگر یہ مطلب ہے تو ما زاد علی الفاتحہ مقتدی کو وہ بھی پڑھنی چاہیے لیس للانسان الا ما، اور مقتدی جارن کیوں نہیں پڑھتا؟ جارن بھی پڑھنا چاہیے، امام جار کر رہا ہے. اور لیس للانسان الا ما سعى کا اگر یہ مطلب ہے پھر مقتدی بھی جارن پڑھے گا اور ما زاد علی الفاتحہ بھی پڑھے گا. تو سمجھ آئیے بات، اگر لیس للانسان ما زاد علی الفاتحہ کو شامل نہیں، جار کو شامل نہیں، سسرا کو شامل نہیں، مکبر کی تکبیر پر سارے مقتدیوں کے پر فٹ نہیں ہوتا، مؤذن کی اذان سارے محلے پر فٹ نہیں ہوتا، امام کا خطبہ سب پر فٹ نہیں ہوتا، تو فاتحہ پر بھی فٹ نہیں ہوتا. آگے لتجزا کل نفس بما تسعى، مقتدی پر فاتحہ پڑھنی فرض ہے. لتجزا کل نفس بما تسعى، سمجھ گئے؟ اگر استدلال یہ ہے کہ ہر نفس کو وہی کافی ہوگا جو اس نے کمایا، تو ہم کہتے ہیں پھر وہی اعتراض، اس کا تعلق ہی نہیں نماز کے ساتھ. خامخوابہ آگے جی اور دلیل آ رہی ہے. بس کو ربا کا فی نفسے کا، بس کو ربا کا فی نفسے کا، یہ دلیل ہے ان کی سب کتابوں میں دلائل لکھے ہوئے. بس کو ربا کا فی نفسے کا، انسان ہنستا ہے یہ استدلال ہی دیکھ کر. ہم کہتے ہیں اس سے مراد بات ہے بس کو ربا کا فی نفسے کا ہے بدھو پارتی جہان کی، تمہارا کیا واسطہ قرآن سے؟ اچھا اگر ہم اس سے لے لیتے ہیں جی فاتحہ، تو بس کو ربا کا فی نفسے کا، یہ تو خطاب امام کو رہا ہے، امام الانبیاء کو. مقتدی کی کہاں نکالو گے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو. اول تو یہاں فاتحہ کی بات ہی کوئی نہیں، نہ مقتدی کی بات، نہ فاتحہ کی بات، نہ بطلان کی بات، نہ ما زاد علی الفاتحہ سے نفی، کوئی چیز بھی نہیں. بس کو ربا کا فی نفسے کا تضرعا وخیفہ دون الجہر من القول، یہ. اور اگر ہے فاتحہ مراد جو ذکر سے بالفرض لیا کسی نے نہیں، تم لے لو، تو پھر بھی یہ دلیل ہماری ہے، ان کی نہیں. یہ امام کو حکم ہے، مقتدیوں کی بات ہی کوئی نہیں. اور چوتھی نمبر آیت آ رہی ہے، مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. ہم کہتے ہیں ذکری سے مراد قرآن ہے. من اعرض عن ذکری، جو آدمی
میرے قرآن سے منہ موڑے گا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا من اعرض عن ذکری۔ کوئی نہیں سمجھے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کا معنی متعین ہو گیا۔ اب من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمیٰ۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ایسے جی اب آئی جی قرآن پاک کے دلائل ختم ہو گئے، یہ قرآنی دلائل تھے۔ ہاں اب آئی حدیث، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، غیر مقلد بیچارے بخاری کرتے ہیں، بخاری بھی جواب دے گئی ہے فاتحہ خلف الامام تک۔ پوری بخاری شریف میں ایک حدیث نہیں، اول سے لے کے تمت بالخیر تک، جو جس میں یہ ہو کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوتی۔ پوری بخاری شریف میں ایک روایت نہیں، کہیں نہیں، بخاری فارغ، اور ہماری روایات بخاری میں، حضرت ابو بکر والی روایت بخاری میں، خطرے کے رکوع والی اذا امن القاری فامنوا بخاری میں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم بخاری میں، استدلال کر چکا ہوں۔ یہ تین روایات یہ بخاری میں بالکل واضح موجود ہیں، اور غیر مقلد کی ایک روایت بھی بخاری میں نہیں جس میں مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے روایت کو ہاتھ ڈالا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ ہم کہتے ہیں ذرا غور کرو، کس لفظ کا معنی مقتدی؟ بولتے جاؤ جلدی ختم کریں، ہے کوئی لفظ؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کس لفظ کا معنی مقتدی؟ جھگڑا کس میں تھا؟ مقتدی میں۔ یہاں تو لفظ کون سا نشاندہی کریں، ان کو کہو ذرا انگلی رکھو، کون سا لفظ ہے جس کا معنی مقتدی ہے؟ جھگڑا مقتدی کے بارے میں، اور روایت ہر جگہ پہ یہ پڑھتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو جہاں پر تو دعوے کے مطابق مقتدی کا لفظ ہے دکھاؤ، نہیں تو پھر یہودیوں والا کام چھوڑ دو، مصداق بدلنا روایت کا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت پوری بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یہاں پر لگتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بے بھی کچھ چیز ہے، اس بے کا معنی کرو کیا ہے؟ یہاں بے ہے، فاتحہ نہیں، فاتحہ کے ساتھ قرات نہ کرے۔ اب یہ با ساتھ والا معنی، تو یہی روایت مسلم شریف صفحہ 169 پر ہے، وہاں پر لفظ آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ اور فاتحہ سے زائد نہ پڑے، فصاعدا۔ اور نسائی جلد 1 صفحہ 105، مسند ابی عوانہ جلد 2 صفحہ 124، اس پر بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، ابو داؤد میں ما تیسر کا لفظ آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، اور بعض روایتوں میں ساتھ ما زادہ۔ اب سمجھو ذرا میری بات، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری میں بے فاتحۃ الکتاب، مسلم میں فصاعدا، اس بے کا معنی کرو کیا ہے؟ یہاں بے ہے، فاتحہ نہیں، فاتحہ کے ساتھ قرات نہ کرے،
اب یہ با ساتھ والا معنی تو یہی روایت مسلم شریف صفحہ 169 پر ہے، وہاں پر لفظ آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ اور فاتحہ سے زائد نہ پڑھے فصاعدا، اور نسائی جلد 1 صفحہ 105، مسند ابی عوانہ جلد 2 صفحہ 124، اس پر بھی اسی طرح ہے۔ اچھا، ابو داؤد میں ما تیسر کا لفظ آ رہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، اور بعض روایتوں میں ساتھ ما زادہ۔ اب سمجھو ذرا میری بات، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری میں بے فاتحۃ الکتاب، مسلم میں فصاعدا، اور اس سے بڑھتا ہوں، اس روایت کا معنی حضرت جابر بن عبداللہ صحابی نے ترمذی شریف، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی وہ کہتا ہے کہ یہ ھذا لمن یصلی بعدا، یہ منفرد کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ، اور اسی روایت کا راوی سفیان ابو داؤد وہ بھی کہتے ہیں ھذا اذا کان بعدہ لمن یصلی بعدہ، یہ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 119۔ اور ترمذی کا جو حوالہ دے رہا تھا اس کے لفظ لکھ لو، امام احمد کہتے ہیں ھذا رجل من اصحاب النبی، یہ آدمی ہے اصحاب نبی سے، جابر بن عبداللہ، تحصل قولہ اذا کان بعدہ، اذا کان بعدہ، یہ صحابی رسول کہتا ہے کہ اس روایت کا وہ آدمی اس آدمی کے لیے جب اکیلا ہو، جھگڑا کس میں؟ مقتدی میں جھگڑا۔ اب کہتے ہیں مقتدی کا لفظ دکھاؤ، ہم نے کہا پوری روایت پر تم عامل نہیں، خود فصاعدا ما زاد ما تیسر۔ نمبر 2، اس روایت کا اپنا راوی سفیان ابن عیینہ، 1 جابر بن عبداللہ صحابی، 2 امام احمد، 3 یہ تینوں اس کا معنی کرتے ہیں کہ اذا کان بعدہ، یہ منفرد کے لیے۔ اگلی بات، ہم کہتے ہیں غیر مقلد کہتے ہیں نہیں، جہاں لفظ من ہے اور لفظ من عام ہے، سنو جہاں کیا ہے لفظ من ہے اور لفظ من عام ہے، ہم نے کہا کہاں سے لیا؟ لفظ من عام ہے، کہاں سے لیا؟ لفظ من عام ہوتا ہے قرآن سے، حدیث سے، کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں حضرت امام اعظم کہتے ہیں الو، ساری زندگی امام اعظم کو گالیاں نکال کر اب فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم۔ اور سنو بات، ہم کہتے ہیں حضرت امام اعظم کی مانتے تو جھگڑے کیوں ہوتے؟ شرم نہیں آتی کہ ساری زندگی فقہ حنفی کو بھونک بھونک کر اب پھر فقہ حنفی پر آگے جی لفظ من عام ہے، دلیل تمہاری اور بھیک مانگ رہے ہیں فقہ حنفی سے۔ ہم کہتے ہیں یہی بے غیرتی چھوڑ دو، یا فقہ کو بھونکنا چھوڑ دو، یا پھر جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو اب تو
باپ ماننے کے لیے تیار ہو حنفیوں کو. اب پھر آ گیا من، اور یہ کس اصول پر من آمے؟ حنفیہ کا اصول. دل کر ایسا رگڑا دیا جائے نا اس اصول میں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے حیا باشر سے خواہی کن. اب آیا حنفیوں کا اصول، اور وہ بھی ادھورا. من و ما یا تمران الخصوص اصل ہوگا احتمال ہے خصوص کا، لیکن اصل کیا ہے؟ عموم ہے. ہم کہتے ہیں جہاں احتمال خصوص کا دلیل سے ثابت ہے، اور وہ کیا ہے کہ فسائدن ما زادہ ما تیسرا. دیکھو خود حدیث کے اندر تخصیص موجود ہے، اور جو دوسری حدیثیں ہم پیش کر رہے ہیں وہ بھی تخصیص پر دال ہے. اس لیے یہ من عام بن نہیں سکتا. اور اگر تم غیر مقلد رہو تو ہم آپ کو قرآن و سنت سے مسئلہ سمجھاتے ہیں. یستغفرون لمن فی الارض. اب مشرکوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں نہیں، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اسی طرح اور بھی اس پر بہت سارے قرائن ہیں، لیکن ادھر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. اب روایت سے استدلال اللہ بہتر جانتا ہے کس اصول پر مقتدی کو جہاں شامل کرتے ہیں. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. سمجھ آئی یہ بات؟ دو باتیں میں نے کر دی. کون سی؟ پوری روایت فسائدن ما زاد ما تیسر، اور اس پر وہ خود عامل نہیں، اور وہ روایت بتاتی ہے یہ مقتدی کے لیے ہے ہی. نمبر 2 جابر بن عبداللہ صحابی، سفیان بن عیینہ راوی، اور امام احمد، یہ سب کہتے ہیں اذا کان بعدا. اور نمبر 3 جو بنیاد تھی من کی، اس پر صحیح لگانا ہے، من کے عموم پر کہ من عام ہے، تو اس کی بات بھی میں نے کر دی. اس پر اگر کسی نے مزید مثالیں لکھنی ہوں تو پھر بعد میں بتا دینا، بہت ساری مثالیں اس پر. آگے بھی حدیث نمبر 2، اس میں روایت پیش کرتے ہیں مسلم سے، جلد 1 صفحہ 169 سے. ابو داؤد میں بھی ہے جلد 1 صفحہ 119، مسند ابی عوانہ میں جلد 2 صفحہ 126. روایت ہے، آپ کے پاس لکھی ہوگی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام فقلت لأبی ہریرہ انی اکون وراء الامام. میں نے ابو ہریرہ سے عرض کی کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. قال فغمز ذراعی، حضرت نے میرے ذرا کندھے پر غمزہ فقال اقرأ بها فی نفسک یا فارسیو. اقرأ بها فی نفسک، نفس میں پڑھ لیا کر. اقرأ بها فی نفسک. یہ دلیل ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے. روایت کے لفظوں پر غور کرو، کس لفظ کا معنی ہے؟ کس لفظ کا معنی ہے؟ کسی ایک لفظ کا معنی بھی نہیں. دیکھو روایت کو مطالعہ کرو، زیارت کرو، ایک لفظ بھی نہیں. نہ حدیث میں مقتدی کی بات، آپ میری بولی نہیں سمجھ رہے جی؟ نہیں، اندر دیکھو حدیث میں جو مرفوع روایت ہے وہ کہاں تک ہے؟ غیر و تمام تک. فقلت لأبی ہریرہ، آگے غور کس کا؟ حضرت ابو ہریرہ کا. سوال جواب ہے، لیکن مرفوع حدیث کہاں تک ہے؟ غیر و تمام. جہاں تک ہمارا سوال ہے کہ مرفوع حدیث میں
مقتدی کا لفظ نکالو، مقتدی کا نماز کا فاطر ہونا نکالو، اور ما زاد علی الفاتحہ سے ممانعت نکالو۔ تینوں چیزیں اس روایت میں نہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، تینوں چیزیں نہیں، اور یہ روایت ہماری دلیل ہے۔ یہ روایت کس کی دلیل ہے؟ کیونکہ غیر مقلد کے جہاں مقتدی کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ بات ہے نفس فاتحہ کی، توجہ میری طرف رہے، نیند نہ کرو۔ مقتدی کی تو بات ہی نہیں، اور لفظ غیر مقلد کہتے ہیں کہ منفرد امام ہر ایک کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض اور رکن ہے، اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خداج ہے، غیر و تمام کامل نہیں۔ خداج ادھورا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اونٹنی ادھورا بچہ، وہ جو اچھا دیوار کے ساتھ ایک آدمی قمیض اتار کر بیٹھا ہے، ماشاءاللہ، شلوار تو پہنی ہے نا؟ کون بزرگ ہے؟ بزرگوں قمیض پہن لو، مجلس کے آداب پر ہار رکھو۔ ابھی آپ کو دیکھ کر دوسرے کوئی قمیض اتارے اور کوئی غیر مقلد بیٹھا ہو، کون ہے یہ؟ طالب علم ہے، شہری ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں قمیض اس کی تو ویسے علاج کرنا چاہیے، چلو اب تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی شہری کو گرمی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، تو جہاں خداج اونٹنی کے اس بچے کا نام ہے، ہاں بھائی قمیض پہنی نہیں ہے، اگر اس کو پکڑ کے میرے پاس ہی لے آؤ تو بہتر ہے، اس کو میں خود ہی پہناؤں۔ ہاں بھائی خداج، توجہ میری طرف رہے، یہ رکا بھی کسی نے شیطانی کی ہے۔ ہاں بھائی خداج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناتمام بچہ جو اونٹنی جمتی ہے۔ اب اس بچے کا وجود ہے یا نہیں؟ یہ حدیث تو ثابت کر رہی ہے کہ بغیر فاتحہ کے بھی نماز کا وجود ہے، لیکن غیر و تمام کامل نہیں۔ اور حنفی یہی کہتے ہیں کہ امام جب منفرد کے لیے رکن نہیں فاتحہ، تو دوسرا مسئلہ جو ہوتا ہے رکنیت فاتحہ کا، اس مسئلہ میں یہ ہماری دلیل ہے غیر و تمام کے لفظ سے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کل تو لے ابھی ہریرہ قال اقرا بہا فی نفسک، ہم کہتے ہیں آدھے حدیث و حیا فرماؤ، تم تو صحابی کے قول کو حجت مانتے نہیں، اب حضرت ابو ہریرہ کو بھی سلام ہے، قول صحابی حجت نیز، دنیا کو بتاتے ہو اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، اور اب آ گیا اطیع ابا ہریرہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ امتی ہے، امتی کی بات ماننا تقلید ہے، اور تقلید تمہارے نزدیک شرک ہے، لہذا یہ روایت پیش کرنے والا اس اصول کے مطابق مشرک یا کم از کم بدعی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں ہے تو بولو، ختم کریں اس کو۔ یہ مرفوع روایت نہیں، قول ابو ہریرہ، اور قول ابو ہریرہ کبھی دلیل بن سکتا نہیں، کسی قانون کے تحت دلیل نہیں بنتا۔ ایک دوسرا اقرا بہا فی نفسک کا، یہ نوٹ کر لو، پہلی بات یہ دعویٰ پر دعویٰ اور دلیل کی تقریب تام نہیں، نہ مقتدی کا ذکر نہ خلف الامام کا۔ نمبر دو اقرا بہا فی نفسک کا، حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے اور تمہارے نزدیک صحابی کا قول حجت نہیں، لہذا اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ نمبر تین حضرت ابو ہریرہ کا شاگرد جو کہتا ہے انی
اکونو بران امام، وہ تو الگ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ مقتدی کا مسئلہ اگر الگ طور پر پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے الگ طور پر جواب دیا، معلوم ہوا استاد اور شاگرد دونوں کے نزدیک مرفوع حدیث میں مقتدی کا مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ بات آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ شاگرد پوچھتا ہے مقتدی کا مسئلہ، استاد بتاتا ہے اگر یہ مرفوع حدیث جو من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن مقتدی کو شامل ہوتی، شاگرد کا سوال نہیں بنتا، استاد کا جواب نہیں بنتا۔ اور یہ بات سمجھنے کی کوشش فرماؤ بزرگوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان عمومی روایات میں مقتدی کا ذکر ابو ہریرہ کے نزدیک بھی نہیں۔ پہلی من لم یقرأ بفاتحہ والی عمومی روایت، اور یہ بھی عمومی روایت من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، تو اس عموم میں شاگرد کا سوال کرنا مقتدی کے لیے جدا کر کے حضرت ابو ہریرہ کا جدا جواب دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرفوع حدیث کے عموم میں مقتدی کے علاوہ کا مسئلہ ہے، مقتدی کو وہ شامل نہیں، ورنہ حضرت ابو ہریرہ کہتے نا یہ مقتدی کو بھی شامل ہے، من صلی صلاۃ جو آ گئی ہے لفظ من بھی ہے، اس حدیث سے تو ہمیں اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، پہلے والا من بھی مقتدی کو شامل نہیں، اور یہ والا من بھی مقتدی کو شامل، صحابی حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک بھی۔ آگے چلو جی، لکھ لو یہ مسئلہ، لکھ لو، بھول جاؤ گے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے سوال کر کے مقتدی کا مسئلہ الگ پوچھا، اور حضرت ابو ہریرہ نے الگ طور پہ جواب دیا، جو اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں کے نزدیک مرفوع حدیث میں مقتدی کا مسئلہ مذکور ہی نہیں تھا، اور لفظ من مقتدی کو شامل ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلو جی، اقرا بحافی نفسے کا یہ جملہ خود معتمل ہے۔ اقرا بحافی نفسے کا کے 3 معنی ہیں، قرات پہ نفس کے 3 مطلب ہے۔ ایک قرات پہ نفس کا مطلب اکیلا ہو تو پڑھا کر، جس نے ہدایت الناس کافیہ پڑھا ہے وہاں پر اسم فعل حرف کی تعریف لکھی ہے کہ اسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، کیا معنی ہے؟ دل میں دلالت کرتا ہے، یا زبان ایسا ایسا ہے، اسم تھوڑا تھوڑا پھرن پڑتا ہوگا۔ فی نفسہا کا معنی کیا ہے؟ منفردن، اسم وہ کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسہا جو تنہا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اکیلا بغیر ضم ضمیمہ کے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اقرا بحافی نفسے کا شاگرد پوچھتا ہے جی مقتدی کا مسئلہ، امام کے پیچھے ہوں تو پڑھ لیا کروں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اکیلا ہوا کر تو پڑھ لیا کر، اکیلا ہوا کر تو پڑھ لیا کر۔ یہ نمبر 2، قرات بن نفس کا معنی ہے دل میں تدبر، غور کرنا۔ اچھا، یہ جو میں نے معنی بیان کیا نا تدلو علی معنی فی نفسہا، یہ بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ وہاں پر بخاری میں حدیث آ رہی ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، فاذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی فإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ۔ اگر میرا بندہ اکیلا مجھے
کرتا ہے میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ فی ملائن مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے ذکرتہ فی ملائن خیر منہم، میں بھی ان سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، تو فی نفس ہی مقابل آ رہا ہے ملائن کے، تو ملائن مجلس فی نفس ہی منفردن، یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 1101، مسلم جلد 2 صفحہ 343۔ ایک تنہا والا معنی، دوسرا اعتماد دل میں سوچنا، قراءت بالنفس، قراءت باللسان نہیں، قراءت بالنفس، فاتحہ پر تدبر کرنا، غور کرنا، دل میں تبھی پڑھا جائے گا نا، دل میں جیب اور زبان دل میں ہوتی ہے، یہ تو منہ میں، اور دل میں تبھی ہوگا جس کا نام تدبر اور مطالعہ ہے، یہ بھی ٹھیک۔ اور تیسرا معنی جو غیر مقلدوں نے لیا آہستہ پڑھا کر، آہستہ، اس پر ہمیں کوئی ماخذ نہیں ملا، اگر کوئی مل بھی جائے تو یہ جملہ ابو ہریرہ کا خود معتمد ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بیان کر چکا ہوں نسائی سے، اذا قرأ فانصتوا، معلوم ہوتا ہے اس مرفوع روایت کے مقابل حضرت ابو ہریرہ کا قول لے لینا، روایت کی جو ترتیب بنے کہ ایسا ایسا پڑھا کر، یہ تو اس مرفوع حدیث کے بھی ترتیب ہے جو خود راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، لہذا جہاں پر بالکل صاف مانا ہے یہ روایت ہر لحاظ سے ہماری دلیل ہے، جس پر ناجائز قبضہ کیا، اور لا صلاۃ والی بھی ہماری دلیل۔ آگے ذرا چلو، ہاں کہتے ہیں سوال جواب کے مطابق نہیں ہوگا، تیرے ذہن کے مطابق، اگر میں نے جو معنی کیا ہے اس معنی پر غور کیا ہو تو سوال جواب کے مطابق کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کبھی میں امام کے پیچھے ہوں تو پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ جواب اکیلا ہوا کر پڑھ لیا کر، دوسری چیک بالکل واضح، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد آپ جیسے تو نہیں تھے، امام کے پیچھے ہوں، حضرت نے مسئلہ بتا دیا، اکیلا ہوا پڑھا کر، امام کے پیچھے کی بات نہیں، امام کے پیچھے والی وہ مرفوع حدیث خود بیان کر رہے ہیں، ذاکرہ فانصتوا۔ جی آگے جی، اور روایت حضرت عبادہ بن صامت، روایت نمبر 3، فرماتے ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، یہ اصطلاح کرو اپنے کاغذوں میں، ہاں یہ نمبر آگے پیچھے ہوں گے، یہ کمپیوٹر والے کا کمال ہے، ہاں بھائی اس کو جو ترتیب دی تو اس نے آگے پیچھے کی، ہاں بھائی دیکھو لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، یہ روایت کہتے ہیں بالکل صاف ہے کہ نہ قرأت کیا کرو مگر سورہ فاتحہ، کیونکہ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، یہ بات مقتدی کی ہے، مقتدی کا صراحتاً ذکر ہے، فاتحہ کا صراحتاً ذکر ہے، اور لا صلاة کا صراحتاً ذکر ہے، لیکن ما زاد علی الفاتحہ کی کوئی بات نہیں، اس دلیل میں ما زاد علی الفاتحہ چوتھی شرط وہ نہیں ہے، چلو 3 ہے کہ یعنی میرے پیچھے صرف فاتحہ پڑھا کرو، اور فاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 119، ترمذی جلد 1 صفحہ 41۔ الجواب، اس روایت کا راوی محمد بن اسحاق ہے، جانتے ہو نا اس بزرگ کو؟ اس روایت کا راوی کون؟ محمد بن اسحاق، جن کو امام تیمی سلیمان تیمی
ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کذاب کذاب۔ امام یحییٰ ابن سعید القطان فرماتے ہیں اشہد انہ کاذب، میں گواہی دیتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 468 امام مالک فرماتے ہیں اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ دجالوں میں سے دجال ہے۔ اب پتہ چلا غیر مقلد کدھر سے آ رہے ہیں۔ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ 468۔ اور بھی ابن خالد فرماتے ہیں کاذب، جھوٹا ہے۔ تہذیب التہذیب جلد 9 صفحہ 45۔ اچھا، تو جہاں پر باقی چیزیں نبی ہوں تو مرکزی راوی یہ ہے۔ اب اس دجال راوی کی روایت لے کر ساری امت کی نمازوں پر باطل ہونے کا حکم لگانا، وہ کوئی غیر مقلد اندھے ہی لگا سکتا ہے، مسلمان نہیں لگا سکتا۔ آگے جی آپ کے پاس ایک روایت حضرت انس سے مجمع الزوائد کے حوالہ سے لا تفعلوا بل یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ، آپ کے پاس لکھی ہے یہ کتاب القراءۃ مجمع الزوائد وغیرہ سے جواب، اس روایت کی سند میں ابو قلابہ مدلس ہے اور لفظ ان سے روایت کر رہا ہے، ان ابی قلابہ ان انس، اور مدلس لفظ ان سے روایت کرے تو وہ مقبول نہیں ہوتی۔ دیکھ لو آرام سے اس روایت کی حال۔ نمبر 2، ابو قلابہ کے شاگرد ایوب کے 5 شاگرد حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، عبد الوارث بن سعید، اسماعیل، سفیان ابن عجینہ، یہ 5 شاگرد حضرت انس کا نام تک ذکر نہیں کرتے۔ کتاب القراءۃ صفحہ 74 اور 75۔ اور ان 5 کا مخالف عبید اللہ نامی شاگرد اس حدیث کو مرفوع بیان کرتا ہے، متصل بیان کرتا ہے۔ اور عبید اللہ کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے ربما اخطا، اس کو غلطی لگتی ہے۔ جب 5 شاگردوں بالکل یہ سو رہا ہے صوفی 5 شاگردوں کے مقابل یہ ربما اخطا، ویسے جو اخطا ہے غلطی کر رہا ہے، اس لیے یہ روایت بھی قطعاً ایسے عام مسئلہ میں حجت نہیں۔ آگے جی آپ کے اور تیسرا جواب یہ ہے، اسی کو چلو تیسرا جواب چھوڑ بھی دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے بھی کہا ہے ایسا بے محفوظ، یہ روایت محفوظ نہیں۔ ابن ابی حاتم صفحہ 175 اور تلخیص الخبیر میں بھی یہی لفظ ہے، جلد 1 صفحہ 231، ابن حجر کی تلخیص الخبیر۔ آگے جی دلیل نمبر 5، عن عمر ابن شعیب عن ابی عن جدی، آپ کے پاس ہے یہ روایت جی، کتاب القراءۃ کے حوالہ سے۔ الجواب، امام یحییٰ ابن سعید القطان
فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سند ضعیف ہے. ترمذی جلد 1 صفحہ 43 اور 82. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ یہ سند آدھی بھی حجت نہیں. امام ابو زرع فرماتے ہیں کہ اس عمر نے چند روایتیں اپنے باپ سے سنی تھی، پھر باپ اور دادا سے غیر مشہور روایات سنانا شروع کر دی. اس لیے محدثین نے سند کو ضعیف کہا. میزان الاعتدال جلد 3 اور صفحہ 264 267. امام ابن حجر فرماتے ہیں عمر نے ان ابی ان جدی کے طریق سے کچھ نہیں سنا. وہ کتاب سے نقل کر کے تدلیس سے کام لیتا ہے. طبقات المدلسین صفحہ 11. دلیل نمبر 6 آپ کے پاس بھی ہے. ان مہران ملم یقرا بأم الکتاب خلف الامام فصلاۃ خداج. اس نمبر پہ مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 111. جواب اس میں راوی ہے عبد الرحمان اور یہ مجہور راوی ہے. علامہ حیثمی فرماتے ہیں فی اسنادہ جماعت لا اعرفهم. اس کی سند میں پورا ایک جماعت ہے جس کو میں نہیں پہچانتا، اور مجاہیر کی روایت حجت نہیں ہوتی. مجمع الزوائد صفحہ 111 جلد 2. فلہذا یہ روایت بھی قطعاً حجت نہ ہوئی، اس لیے کہ اس میں پوری راویوں کی جماعت مجہول ہے. بس بھائی کون سی روایت آپ کے پاس رہ گئی؟ یہ تو وہی ہے نا ابو داؤد والی، محمد بن اسحاق والی کوئی روایت ہے. یہ بھی کمپیوٹر والے کا کمال ہے. کوئی روایتیں یہ اس نے پتنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. یہ بات اختصار انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی. اب اس پر ٹائم کیا ہوا؟ کتنا زندہ ہے. اب اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہی ہو سکتا ہے کتابیں سنبھالیں. مناظر تو بالکل تیار ہوں گے نا؟ چلو پھر تیاری کر لیں. اس پر کوئی اعتراض سوال جوابیں کر سکتے ہیں. صبح ان کو بتاؤ 9 بجے جب سبق شروع ہو تو وہ لوگ اسپیکر سیٹ کرنے والا رات کو اس کو خراب کرتے ہو تو بعض ساتھی بات ٹوٹیوں پر گپ شپ میں مشغول ہیں. انتظامیہ یہ انتظامیہ بعض مجاہیل پر حکم نہیں لگتا. ایک تو یہ تو پابندی نہیں کوئی وضو کرنے جائے تو ایک دوسرے سے حال ہی نہ پوچھے، اور اگر وہاں پر مستقل گپی ہیں اس کے نام بتاؤ پھر میں دیکھوں. تو کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کی بات ہے سورہ فاتحہ تو ام القرآن ہے. ماشاءاللہ
ہاں یہ غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ ایک نے مجھے بھی کہا تھا کہ قرآن القرآن ہے، فاتحہ تو ام القرآن ہے. میں نے کہا تیری ماں انسان تو نہیں ہوگی، کیونکہ تو انسان ہے اور ماں کی جلد جدا ہوتی ہے. ہاں اس کے لیے آپ کے شروع میں لکھا ہے انہیں کاغذوں کے شروع میں یہی بات لکھی ہے کہ فاتحہ قرآن ہے. کوئی بچی کام کی نہیں.